لازمی ضرورت ہے ایک جماعت، ڈسپلن جماعت. دیکھیے وہ جو 3 لیول ہم نے پڑھے تھے، پہلے لیول پر کوئی اجتماعیت ضروری نہیں ہے. اپنے نفس کے خلاف آپ خود ہی جنگ کر سکتے ہیں. میں آپ کے نفس سے کشتی نہیں لڑ سکتا، آپ میرے نفس کو زیر نہیں کر سکتے. وہ خالص انفرادی معاملہ ہے. اگرچہ کونوا مع الصادقین، اگر کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ رہیں گے تو آسانی ہو جائے گی. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. کبھی کوئی ہمت جواب دینے لگے تو دوسرا ساتھی آپ کو سہارا دیتا ہے، لیکن کوئی جماعت لازم نہیں ہے. دوسرے لیول دعوت تبلیغ، اس کے لیے بھی جماعت ضروری نہیں ہے. ادارے، جیسے میں نے پہلے پاکستان میں انجمن خدام القرآن ایک انجمن قائم کی، اس کی ذیلی انجمن قائم ہو گئی، کراچی میں ہو گئی، ملتان میں ہو گئی. قرآن اکیڈمی لاہور میں قائم کی، اکیڈمیز کراچی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، جھنگ میں قائم ہو گئی. یہ انجمن ہے. یہاں IRF بہت بڑا کام کر رہی، اور بھی ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. لیکن تیسرے لیول پر نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر نظام حق کو قائم کرنے کے لیے جماعت، اور جماعت بھی معمولی نہیں، منظم جماعت، ڈسپلن جماعت، جس کا ڈسپلن وہی ہو جو آرمی کا ہوتا ہے. آرمی کا ڈسپلن کیا ہے؟ لسن اینڈ اوبے. اگر کوئی فوجی اپنے بالا تر سے یہ پوچھے کہ آپ جو مجھے حکم دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں، کیا مصلحت ہے اس میں، آپ مجھے پہلے قائل کریں پھر مانوں گا، تو وہ فوج کہلائے گی. بڑی پیاری نظر تھی. ایک فوج کو ایک رسالہ 600 سواروں کا، حکم دے دیا گیا چارج، بڑھو حملہ کرو. جبکہ صورت یہ تھی کہ داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں اور آگ برس رہی ہے، بائیں طرف بھی توپیں ہیں، سامنے سے بھی توپیں ہیں. تو ان 600 آدمیوں نے سمجھا someone has blundered. Cannons to right of them, cannons to left of them, cannons in front of them. Someone has blundered. لیکن there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے. یہ ڈسپلن درکار ہے اس جماعت کا، ورنہ وہ کام نہیں ہو سکتا. اسی کے لیے اصطلاح ہے ہمارے دین کی سمع و طاعت، listen and obey. قرآن میں آتا ہے فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اور اطاعت کرو. اور حضور نے بیعت لی اپنے صحابہ سے. حالانکہ حضور کی اطاعت تو صحابہ کرتے ہی کرتے تھے، جب رسول مان لیا تو اس میں اطاعت میں اب کون سی کمی رہ گئی، ماننی پڑے گی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن حضور نے اپنے بعد کے لیے ایک سنت چھوڑی ہے. اب آئندہ یہ کام اگر ہوگا تو کوئی نبی تو نہیں آئے گا کہ اس کی اطاعت بطور نبی کی جائے، کوئی رسول نہیں آئے گا کہ اس کی اطاعت بطور رسول کی جائے. تو کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا، کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ میرے نزدیک یہ سنت اپنے بعد والوں کو چھوڑنے کے لیے حضور نے بیعت لی. میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی. حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن. یہ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ امرنی بہن، دوسری میں نہیں ہے. انی آمرکم بخمس کے بعد شروع ہو جاتی ہے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. حالانکہ آپ کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے، لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پہنچا رہا ہوں. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ذرا دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں ان مجمع میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی یہ حدیث سنی ہے. ایک تو ادھر میں نے ہاتھ دیکھا ہے، اس کا چرچا ہی نہیں ہمارے ہاں. کیوں؟ یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہی نہیں. اقامت دین کی جد و جہد، نظام کو بدلنے کی جد و جہد، یہ ہمارے ذہن سے خارج، ہمارے تصور دین سے خارج. دیکھیے وہ جو ہے بنی الاسلام علی خمس، اس میں امر نہیں ہے، یہ خبر ہے. صرف اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے.
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث کس کو نہیں معلوم؟ متن یاد نہ ہو یہ بات دوسری ہے، کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام حضور نے بتائے ہیں؟ حالانکہ وہاں یہ ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اور چرچا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا، جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں، اس کے جو لوازم ہیں ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے ہمارا اس وقت کا عام مسلمانوں کا تصور. زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ، پہنچاؤ، کتابوں سے، رسالوں سے، ویڈیو سے، آڈیو سے، مواعظ سے، درس قرآن سے، ترجمہ قرآن سے. یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے، اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت و تبلیغ. اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے، جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آئے، حضور کے لیے 3 دفعہ آئے. سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف. یہ چونکہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، لہذا اس کے جو متعلقات ہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، منطقی بات ہے. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا ہے کو پوچھنا. یہ 5 چیزیں ہیں لازم. جماعت کی شکل میں رہو، یہ بھی فرمایا علیکم بالجماعہ، یہ حضور کی حدیث ہے، علیکم بالجماعہ، لازم جماعت کی شکل میں رہو. اور حضرت عمر کا قول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ. کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں، کوئی جماعت بغیر عمارت کے نہیں، اور کوئی عمارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو. تو پہلا حکم بالجماعہ والسمع، اور سنو. سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کو پہنچائیں. آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ. جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے. تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پیوستگی کے ساتھ، تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے. والطاعہ، اور اطاعت. 3 چیزیں ہو گئی، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ.